السلام علیکم۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں پر بہت سارے علماء تھے، جیسے کہ یہود کے علماء اور عیسائی علماء مدینہ میں بہت سارے تھے، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی آیت پڑھی سورہ بقرہ کی الف لام میم، تو انہوں نے یہ سوچا کہ انہیں آخر یہ حروف کیسے معلوم ہیں، کیونکہ انہیں تو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا۔ کیونکہ حروف کے بارے میں صرف اسی شخص کو معلوم ہوگا جسے جو کوئی لینگویج سیکھ رہا ہو یا وہ سیکھ چکا ہو، اسی کو معلوم ہوگا کہ حرف کیا ہوتا ہے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حروف بولے تو وہ لوگ انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ آخر انہیں پڑھا کون رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کا مطلب نہیں بتایا ہے، ان حروف کا مطلب ہمیں نہیں بتایا۔ تو ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں کسی چیز کا مطلب ہی نہیں معلوم تو ہم آخر اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں قرآن میں دی ہیں، قرآن میں لکھی ہیں، وہ ساری کی ساری ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ تو اگر ہم کسی کا مطلب یعنی کہ جیسے الف لام میم کا مطلب نہیں سمجھ پا رہے تو ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ تو پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی چیز نہیں بتانا چاہ رہا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے نہ جاننے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم اس الف لام میم سے بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم الف لام میم کا مطلب نہیں جانتے، اگر ہم قرآن پڑھنا شروع کریں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن اس سے ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے، لیکن اپنی پڑھائی جاری رکھنی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کچھ نہیں بتانا چاہ رہا تو اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں، کیونکہ اگر وہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوتا۔ اور اگر ہم اس کوشش میں لگ جائیں کہ اس چیز کا ہمیں مطلب پتہ چل جائے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب نہیں بتایا، تو اور اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں لگتا کہ ہمارے لیے ضروری ہے، تو صرف ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اس کا مطلب کھوجنے میں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گی۔ ایک آیت ہے قرآن میں جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ آپ اس درخت کے قریب نہ آئیے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کون سا درخت ہے اور اس کا نام نہیں بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ضروری نہیں تھا، اور اگر ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوتا۔ تو ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس پیڑ کے بارے میں کھوجنے میں لگ جائیں اور کہ یہ کون سا پیڑ تھا اور اس کا کیا نام ہے، اور اسی طرح سے بہت سی مثالیں قرآن میں ہیں۔ اور کبھی کبھی ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر ہمیں کیوں نہیں بتایا، یہ چیز کیوں نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے، مجھے تو اس کا جواب ڈھونڈنا ہی ہوگا۔ اور آخر وہ کون سا پیڑ تھا جو اتنا ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ آپ کو اس کے قریب نہیں آنا ہے، مجھے یہ جاننا ہی ہوگا۔ نہیں، آپ کو نہیں جاننا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی ہوتی۔ آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے اور دھیان سے اس چیز کو جاننا ہے، اور دھیان سے وہ چیز آپ کو پتہ لگانا کہ آخر اللہ آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ چیز آپ کو قرآن میں پڑھنی ہے اور وہ چیز آپ کو ڈھونڈنا ہے۔